بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ کتنے حسین تھے وہ دن، ہر غم و فکر سے بے نیاز، ہم بچپن کے معصوم زمانے میں مگن رہا کرتے تھے۔ وہ دن مجھے بہت یاد آتے ہیں جب ہم 3 سہیلیاں ساتھ سکول جایا کرتی تھیں، راستے میں باتیں کرتی جاتی، پھول اور بیٹ چنتی، راستہ ختم ہو جاتا اور پتہ بھی نہ چلتا کہ اسکول کا گیٹ آ جاتا۔ ان دنوں ہم ڈیرہ غازی خان میں رہا کرتے تھے۔ میں اور طاہرہ ایک ہی محلے میں رہتی تھیں، جبکہ لائبہ کا گھر ہمارے ساتھ والے بلاک میں تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ صبح منہ اندھیرے اٹھ جاتی، اپنی دادی کے ساتھ نماز پڑھتی اور پھر ناشتہ کر کے اسکول کے لیے تیار ہو جاتی۔ اب بھی میں ناشتہ کر رہی ہوتی کہ وہ آ جاتی۔ لائبہ کی دادی کا تعلق زمیندار گھرانے سے تھا، لیکن شومیئی قسمت کے ان کے بڑے بیٹے نے باپ کے مرتے ہی زمین اور جائیداد فروخت کرنا شروع کر دی۔ ان دنوں لائبہ کے والد اور چچا کم عمر تھے اور وہ بڑے بھائی کے تسلط میں تھے۔ تایا سے ڈرتے تھے اور کچھ بول نہ سکتے تھے۔ لائبہ کے اس تایا کا نام کلیم تھا۔ کلیم بہت منہ زور انسان تھا۔ وہ ماں کا کہنا نہ مانتا۔ باپ نے اسے بہت لاڈ دیا اور عیش بھری زندگی دی تو وہ عیاشی کا عادی ہو گیا۔ باپ کی وفات اس کے لیے عید کا پیغام ثابت ہوئی اور اب وہ اور زیادہ آزاد اور عیاش ہو گیا۔ اس نے اپنی والدہ اور چھوٹے بھائیوں کا کچھ خیال نہ کیا۔ چند سالوں میں ہی وراثتی جائیداد پر پانی پھیر کر سارے کنبے کو افلاس کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ پہلے تو لائبہ کا گھر بہت بڑا اور شاندار تھا، پھر اسے بیچنا پڑ گیا تو یہ لوگ چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گئے، جو کہ دادی نے اپنے زیور بیچ کر خریدا کہ ان کے بچے در بدر نہ ہوں۔ کلیم تو نکما اور عاقبت نا اندیش تھا، سب کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر کے خود ان کے ٹکڑوں پر پلنے لگا۔ لیکن اس کی عادت پھر بھی شاہانہ رہی۔ جب رقم کی ضرورت ہوتی، گھر میں دنگا فساد کرتا اور چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتا پیٹتا، یوں ماں سے رقم کھسوٹ لیتا۔ لائبہ کے ابو پہلے نوکری نہیں کرتے تھے، باپ کی وفات کے بعد مجبور ہو کر ایک معمولی نوکری کرنے لگے، اپنی ماں اور بیوی بچوں کا پیٹ جو پالنا تھا۔ لائبہ کے چچا کی عمر اس وقت 12 برس تھی اور نام سلیم تھا۔ وہ 8ویں کا طالب علم تھا۔ میری سہیلی کے ابو چاہتے تھے کہ کسی طرح میرا یہ چھوٹا بھائی پڑھ لکھ جائے تاکہ یہی آئندہ ہمارے کنبے کا سہارا بنے، ہمارے خاندان کی ساکھ سنبھال لے۔ لائبہ کے ابو نوکری کرتے رہے، جس سے گھر کا گزارا ہوتا رہا۔ کلیم نشے میں پڑ گیا۔ ایک روز جوئے کے اڈے پر جھگڑا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ایک جواری زندگی کی بازی ہار گیا۔ پولیس کلیم کو پکڑ کر لے گئی۔ اولاد جتنی بری ہو، چاہے قاتل خوبی کیوں نہ ہو، ماں کے دل سے اولاد کی محبت کم نہیں ہوتی۔ لائبہ کی دادی کلیم کے لیے تڑپنے لگی۔ یہ اس کا بڑا بیٹا تھا، باوجود بری روش کے وہ اسے پیارا تھا۔ لائبہ کے والد کو مجبور کیا کہ یہ مکان فروخت کر کے کلیم کے لیے وکیل کرو اور اسے پھانسی لگنے سے بچا لو۔ ہم کرائے کے مکان میں رہ لیں گے اور اللہ نے چاہا تو پھر مکان بنا لیں گے، مگر میرا بیٹا واپس نہ آئے گا۔ ماں کے مجبور کرنے پر سلیم انکل کو مکان فروخت کرنا پڑا اور وہ ایک بوسیدہ سے مکان میں کرائے پر رہنے لگے۔ روپیہ کلیم کے مقدمے پر خرچ ہو گیا، لیکن پھر بھی کلیم کو پھانسی ہو گئی۔ اس گھرانے کے لیے یہ بڑا سانحہ تھا۔ سب محلے والے افسوس کے لیے لائبہ کی دادی کے پاس گئے، میری والدہ بھی گئیں۔ ہر کسی کو دکھ ہوا، یہ بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے ہاتھوں زندہ درگور ہو کر بھی اس کی موت سے کس قدر نڈھال ہے۔ ان دنوں لائبہ چوتھی کلاس میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ اس کے 2 بھائی اور 2 بہنیں اور بھی تھیں۔ اس کی والدہ سلائی کر کے گھریلو ذمہ داریاں پوری کرنے کی خاطر شوہر اور ساس کا ہاتھ بٹاتی تھیں، جبکہ کلیم کی کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا اس کی بیوہ عدت پوری کرتے ہی اپنے میکے چلی گئی۔ وقت بھی بہت ظالم ثابت ہوتا ہے۔ ایک روز لائبہ کے ابو کام پر جا رہے تھے کہ ان کی موٹر سائیکل ایک تیز رفتار وین کی زد میں آ گئی اور وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ جان تو بچ گئی، لیکن 6 ماہ اسپتال میں رہے۔ جب وہ گھر آئے معذور ہو چکے تھے۔
नौकरी छूट गई थी। लाइबा के चचा ने चाहा कि पढ़ाई छोड़कर मजदूरी कर लें और कुंबे की डूबती कश्ती को सहारा दें, मगर अंकल सलीम ने छोटे भाई को ऐसा ना करने दिया। मजबूर किया कि वह तालीम को जारी रखे, क्योंकि अब यही लड़का उनकी उम्मीद का आखिरी सहारा था। उनका ईमान था कि बुरे भले दिन जूं तो गुजर ही जाते हैं, मगर इंसान को हिम्मत ना हारनी चाहिए। बिलाखिर अच्छे दिन वापस आ जाते हैं। लाइबा का चचा मेहनत से पढ़ता था, क्योंकि इसको घर के हालात का एहसास था। दादी बूढ़ी थी, कोई काम ना कर सकती थी। अब घर का बोझ लाइबा के वालिदा पर था। वो सिलाई करके 2 वक्त की रोटी बामुश्किल पूरी करती थी। कभी घर में फाके भी हो जाते, लेकिन लाइबा हमको कुछ ना बताती। ताहम वो रोज बरोज कमजोर और जर्द होती जाती थी। हालात से मजबूर होकर एक दिन उसकी माँ एक स्कूल में गई। चूंकि प्राइमरी पास थी, टीचर तो लग ना सकती थी, अलबत्ता वहाँ एक आया की जगह खाली थी। ये नौकरी भी उस शरीफ मेहनत कुश औरत ने कबूल कर ली ताकि अपने बच्चों और देवर को पढ़ा सके। वो स्कूल की आया हो गई, जिसके बदले में उसी स्कूल में उसके 2 बच्चों को मुफ्त तालीम की सहूलत मुयस्सर आ गई। लाइबा अब 5वीं में थी। एक दिन उसकी वालदा को एक स्कूल टीचर ने कहा कि हमारे घर के पास एक ऑफिसर रहते हैं, उनकी बीवी को एक बच्ची बतौर मुलाजमा दरकार है। अमीर लोग हैं, वो अच्छे पैसे देंगे। अगर तुम अपनी कोई बेटी वहाँ मुलाजिम करा दो तो तुम्हारे माशी मसले काफी हद तक हल हो जाएंगे। लाइबा की वालदा आंटी रुकैया ने कुछ सोचा और लाइबा से मशवरा किया, क्योंकि वही बड़ी बेटी थी। मेरी दोस्त ने फौरन हामी भर ली, लेकिन एक शर्त पर कि वो सुबह स्कूल जाएगी और वापसी के बाद उस बेगम के घर का कामकाज करेगी। लाइबा चूंकि शुरू से हमारे स्कूल में पढ़ती थी, लिहाजा उस बात का इल्म किसी को ना था कि उसकी माँ स्कूल मेट बन गई है और लाइबा एक अमीर घराने की चाइल्ड लेबर हो गई है। जिस बेगम के पास टीचर ने उसको मुलाजमा रखवाया था, उसने पूरे 2 साल का खर्चा इकट्ठा अदा कर दिया। ये एडवांस 1 लाख के करीब बनती थी। बदले में लाइबा की जिंदगी गोया 2 बरस तक उसके हाथों में रख दी गई। इस 1 लाख से उसकी वालदा ने छोटा सा प्लॉट खरीद लिया, क्योंकि वो मकान का किराया अदा ना कर सकते थे। और लाइबा की मालकिन ने कहा था कि अगर तुम 2 साल और बच्ची को मेरे पास रहने दोगे तो मैं उस प्लॉट पर आप लोगों को 2 कमरे भी तामीर करा दूंगी। लाइबा अब रोज सुबह अपनी मालकिन के घर से स्कूल आती और वापस उसी के घर चली जाती। यूनिफॉर्म बदल कर वो बेगम के काम करती। रात को 10 बजे के बाद उसे छुट्टी मिलती तो बैठकर स्कूल का काम करती और उनके घर सो जाती। जब वो सुबह बेदार होती, बेगम सो रही होती, वो बगैर खटका किए तैयारी करती और पढ़ने आ जाती। बेगम के बंगले का चौकीदार उस बच्ची पर तरस खाकर कभी कभी उसे थोड़े से पैसे दे देता, ताकि वो आधी छुट्टी में भुने हुए चने या बिस्किट खरीद कर खा सके। ताहम वो अक्सर भूखी रहती थी और हम सहेलियों को कुछ ना बताती। तब भी रोज बरोज कमजोर होती जाती थी। बगैर नाश्ता किए रोजाना स्कूल आना भी एक इम्तिहान था। वो एक लायक तालिबा थी। इन हालात में भी दिल लगा कर क्लास में पढ़ रही थी। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी, जैसे किसी ने उसका बचपन और शौकियां छीन ली हों। वो बहुत संजीदा और बुर्दबार हो गई थी। फ्री पीरियड में जब हम मस्ती खेलती और कैंटीन जाकर खाती पीती, वो ग्राउंड में बैठकर किताबें खोल लेती और पढ़ती रहती। पहले तो हम उसका मजाक उड़ाते कि किताबों का कीड़ा बन गई है, शायद जिला में अव्वल पोजीशन लेने का इरादा है। जब उसने हमारे किसी मजाक का जवाब ना दिया तो हम भी खामोश हो गए और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। एक रोज वो स्कूल आई, उसके हाथों पर नील पड़े थे, बाजू भी जख्मी थे। मैंने पूछा, लाइबा ये तुमको क्या हुआ है? लाइबा से बैठा ना जा रहा था, ताहम वो ना बोली, जैसे लब सी लिए हों। तुमको कैसे चोट लगी है जो दर्द की वजह से बुखार हो गया? बहुत पूछा, नहीं बताया कि एक अमीर घर में नौकरानी हूँ। बेगम ने मारा था, हाथों की हथेलियों पर और सीढ़ी से धक्का दिया तो बाजू जख्मी हो गया। ये बातें हमको बाद में पता चली। लाइबा को इज्जत नफ्स का एहसास था
وہ ان دنوں اپنے حالات سب سے چھپاتی تھی، حالانکہ مالکن اس سے بہت برا سلوک کرتی تھی، اسے کھانے کو پورا نہ دیتی، وہ گھنٹوں سردی میں کپڑے دھوتی اور اس کے بچے سنبھالتی، ان کے فیڈر دھوتی، گندے کپڑے وہ اس سے ٹھنڈے پانی سے دھلواتی، اپنے کپڑے استری کراتی، جوتے پالش کراتی، غرض ایک منٹ اس بیچاری کو بیٹھنے نہ دیتی۔ اسکول سے جا کر رات کے 10-11 بجے تک وہ اس سے زرخیز لونڈی کی طرح کام لیتی، وہ ہر وقت ڈانٹتی، لائبہ چھپ چھپ کر روتی، بیگم اس کو روتے دیکھ لیتی تو اور مارتی، ڈنڈے سے پٹائی کر کے کہتی خبردار تم کو روتا نہ دیکھوں۔ وہ یہ سب کچھ سہتی رہی صرف تعلیم حاصل کرنے کی خاطر، کیونکہ جانتی تھی جب تک پڑھ نہ لے گی حالات اچھے نہ ہو سکیں گے۔ جوں توں 2 سال گزر گئے، معاہدہ ختم ہوا تو لائبہ کی والدہ اس کو لینے گئی۔ بیگم نے کہا ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھے لائبہ کی ضرورت ہے، بچے اس سے ہل گئے ہیں، اگر تم چاہو تو میں حسب وعدہ تمہارے پلاٹ پر 2 کمروں اور کچن کی تعمیر کے لیے سامان دے دیتی ہوں، 2 سال اور اس کو میرے پاس رہنے دو، تمہارا گھر بن جائے گا اور میرے بچے کچھ اور بڑے اور سمجھدار ہو جائیں گے، پھر تم اس کو لے جانا۔ لائبہ کی والدہ نے کچھ سوچ کر یہ سودا منظور کر لیا، یہ ایک بڑی قربانی تھی جو اس کی بیٹی دے رہی تھی، لیکن بدلے میں رہنے کو ٹھکانہ بن رہا تھا۔ پھر لائبہ کو بیگم نے اسکول پڑھنے کی اجازت دے رکھی تھی، ان غریبوں کے لیے یہی بہت تھا، تنخواہ بھی ایڈوانس مل جاتی تھی۔ ایک بار بیگم شادی کی تقریب سے آئی تو زیور گھر میں کہیں رکھ کر بھول گئی، رات دیر سے آئی تھی، صبح یاد نہ رہا، الماری کھولی زیور نہ ملا تو لائبہ سے پوچھا، اس نے کہا باجی میں نے نہیں دیکھا، مجھے خبر نہیں ہے آپ نے کہاں رکھا ہے۔ بیگم پہلے بھی اپنے سونے کے ٹاپس، انگوٹھی اور گلے کی چین وغیرہ سنگھار میز پر ڈال دیتی تو لائبہ سنبھال لیتی اور بیگم کے حوالے کر دیتی تھی۔ میں نے رات سنگھار میز کی دراز میں رکھا تھا، نیند آ رہی تھی، اب زیور وہاں نہیں ہے، الماری میں بھی نہیں ہے، یقیناً تم نے چھپایا ہے، مجھے ڈھونڈ کر دو ورنہ جان سے مار ڈالوں گی۔ سارا دن زیور ڈھونڈا مگر نہ ملا، گھر میں ہوتا تو ملتا، وہ تو صاحب نے صبح دفتر جاتے ہوئے جیب میں ڈال لیا تھا۔ بیگم کو سزا دینے کے لیے کہ وہ لاپرواہ تھی، اپنی قیمتی چیزوں کو ادھر ادھر ڈال دیتی تھی اور صاحب کہتے تھے کہ ان چیزوں کو فوراً سنبھال کر ان کی جگہ رکھا کرو اور لاک کر دیا کرو۔ کوئی چیز قیمتی سامنے دھری ہو تو گھر میں کئی لوگ آتے جاتے ہیں، کوئی بھی لے جا سکتا ہے۔ بیگم کا دھیان صاحب کی طرف نہ گیا، اس نے لائبہ پر چوری کا شبہ کر کے اسے خوب مارا پیٹا اور استری سے کمر داغ دی، لیکن وہ بیچاری کیسے قبول لیتی جب اس نے زیور اٹھایا ہی نہ تھا۔ تم نے اس لیے چھپایا ہے کہ جب تمہاری ماں ملنے آئے گی اس کو دے دو گی، میں خوب جانتی ہوں، یہ بیگم کا مفروضہ تھا۔ لائبہ کو جب استری سے داغا، اس کی چیخیں پڑوسیوں نے بھی سنی، مگر وہ بے ضمیر پھر بھی چپ رہے کہ کسی کے گھر کے معاملے میں کیسے مداخلت کرے۔ شام کو صاحب آئے تو لائبہ فرش پر پڑی سسک رہی تھی، انہوں نے بیوی سے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ اس مردود نے زیور چھپا لیا ہے جو کل رات میں شادی میں پہن کر گئی تھی، کیونکہ گھر میں اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اچھی طرح ڈھونڈا، کہیں رکھ کر بھول گئی ہو، تمہیں بھولنے کی عادت ہو گئی ہے، اچھی طرح ڈھونڈا ہے، کہیں نہیں ہے، ساری الماری چھان لی ہے، تم نے ناحق اس بیچاری کو زد و کوب کیا ہے، یہ لو زیور، تم کو سبق سکھانے کو تھوڑی دیر کے لیے پریشان کیا تھا۔ انہوں نے زیور نکال کر بیوی کے حوالے کر دیا۔ سبق بیگم کو کیا آنا تھا، بیچاری لائبہ کی جان پر بن گئی، کئی دن تک زخم تکلیف دیتے رہے اور بیگم خود ہی مرہم لگاتی تھیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ان دنوں بھی 10 روز تک وہ اسکول نہ آ سکی، جس کی وجہ سے پڑھائی میں بہت پیچھے رہ گئی۔ اب وہ لائق سے نالائق طالبہ ہو گئی، ٹیچرز بھی ڈانٹتی کہ تم کیوں اس قدر لاپرواہ ہوتی جا رہی ہو، بڑی کلاس میں آ گئی ہو، آگے بورڈ کے امتحان ہوں گے، کیا فیل ہونے کا ارادہ ہے؟ اگر نہیں پڑھنا تو گھر بیٹھ جاؤ، کیا بتاتی کہ گھر بنوانے ہی کے لیے یہ عذاب سہ رہی ہوں۔
بیگم نے سریا، اینٹیں، سیمنٹ، تعمیر کا سارا سامان لائبہ کی ماں کے پلاٹ پر پہنچا دیا اور مکان بھی بن رہا تھا، مگر لائبہ اندر ہی اندر ملتی جا رہی تھی۔ ظلم سہنے کی طاقت ختم ہوتی جاتی تھی، اس کی بھوک مر گئی تھی۔ خالی پیٹ اسکول آنے سے پیٹ میں درد رہنے لگا تھا، 2-3 بار بے ہوش بھی ہو گئی، مگر خوددار تھی کہ ہم قریبی سہیلیوں کو بھی نہ بتاتی کہ میں بغیر ناشتے خالی پیٹ اسکول آ جاتی ہوں، کیونکہ بیگم سو رہی ہوتی ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کھانے پینے کی کوئی شے نہیں اٹھا سکتی۔ میں اور طاہرہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، روز لنچ باکس ساتھ لاتے اور جیب خرچ بھی پاس ہوتا، لیکن وہ کچھ بتاتی نہیں تھی، تو اس کے خاموش رویے سے ہم اب اس سے دور دور رہنے لگے تھے، اس کو جیسے دوستی کے رشتے سے بھی دلچسپی نہ رہی ہو۔ اس کی شخصیت بیگم کے گھر میں رہنے سے بالکل ہی بدل چکی تھی۔ وہ غریب ضرور ہو گئے تھے، لیکن پیچھے سے زمیندار گھر کی خوبوں تو موجود تھی۔ اس میں وہ اب بھی اونچے خواب دیکھتی تھی۔ ہمارے گھر آتی تو کہتی، سعدیہ، جب ہم دوبارہ امیر ہو جائیں گے تو بالکل ایسا گھر بنائیں گے جیسے کہ تمہارا ہے۔ لائبہ نیک سیرت تھی، اس نے 5ویں میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ وہ ہر وقت زبانی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ وہ بہت پرکشش ہوا کرتی تھی، مگر اب چہرہ بے رونق اور جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ انسان ایک حد تک سختی برداشت کر سکتا ہے۔ 8ویں جماعت میں آتے ہی بیمار پڑ گئی۔ انہی دنوں اس کا چچا کسی دوست کی مدد سے کمانے کی خاطر دبئی چلا گیا۔ یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے اور کرائے کا گھر چھوڑ دیا۔ ہم ان کے نئے گھر کو دیکھنے گئے۔ 3 مرلے کا مکان تھا۔ حویلی میں رہنے والے یہ لوگ اس گھر میں بھی اس قدر خوش تھے کہ جیسے دنیا جہاں کی نعمت مل گئی ہو، کیونکہ اپنا گھر تو اپنا ہوتا ہے، گھاس پھونس کا ہی کیوں نہ ہو۔ لائبہ اب اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ بولنا چاہتی تو بول نہ سکتی، آواز ہی نہ نکلتی تھی۔ جب ہم اس کے گھر عیادت کو گئے، وہ اشارے سے بات کر رہی تھی۔ میں نے والدہ کو بتایا تو وہ اس کو مجبور کر کے اسپتال لے گئیں۔ چیک اپ کرایا تو پتہ چلا کہ جسم پر جلنے کے داغ اور ضربات ہیں۔ ڈاکٹر میری والدہ کی خالہ زاد تھیں، وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ لائبہ کی ماں سے کہا کہ تم لڑکی کا خیال کرو، ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دوں گی۔ وہ سمجھی کہ لائبہ کا بھائی سخت مزاج ہے، وہ اسے مارتا ہے، کیونکہ اس نے ماں کو یہی بتایا تھا کہ بغیر بتائے سہیلی کے گھر چلی جاتی ہے تب بھی مار کھاتی ہے، لیکن یہ سراسر جھوٹ تھا۔ امی نے جب بھائی کو یہ حالات بتائے تو میرے بھائی کو بہت دکھ ہوا۔ وہ پولیس میں آفیسر ہو گئے تھے۔ کہا کہ میں لائبہ سے شادی کروں گا۔ امی کو آمادہ کیا کہ اس کا رشتہ لیں، وہ نیک لڑکی ہے۔ غربت کی وجہ سے یہ حالات ہو گئے ہیں، لیکن خاندان تو اچھا ہے، اور پہلے زمیندار گھرانہ تھا جو کلیم تایا کی وجہ سے برباد ہوا ہے۔ امی راضی ہو گئیں۔ کہا لائبہ میٹرک کر لے تو رشتہ کر لیں گے۔ امتحان نزدیک آ گئے۔ پیپر والے دن وہ پرچہ حل کر رہی تھی کہ قلم اس کے ہاتھ سے گر گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں پرچہ کر چکی تھی، اسے سہارا دیا، بیگ اٹھا کر باہر لائی۔ گزشتہ رات سے کچھ کھایا نہ تھا۔ بھائی گاڑی پر لینے آئے تھے، زبردستی اس کو گھر لے آئی اور ناشتہ کرایا۔ اس واقعے کے بعد لائبہ کی ماں نے اس کو بیگم کی نوکری سے نکال لیا اور گھر لے آئی۔ وہ کافی لاغر تھی، اب پڑھ بھی نہ سکتی تھی۔ ماں نے لائبہ کی گرتی صحت کے سبب اس امیر بیگم سے مزید نیا معاہدہ نہ کیا، کیونکہ اب ان کا دیور کمانے لگا تھا۔ وہ دبئی میں ملازمت کرتا تھا، رقم باقاعدگی سے بھجوا رہا تھا، لیکن مصائب کے جس طوفان کا مقابلہ اس باہمت اور ناتواں لڑکی نے کیا، وہ اپنے جان لیوا اثرات ان پر چھوڑ گیا۔ ان کے گھر سے رفتہ رفتہ غربت دور ہونے لگی، مگر لائبہ کو صحت کی دولت دوبارہ مل نہ سکی۔ یہ دولت ایک بار کھو جاتی ہے تو پھر کہاں ملتی ہے۔ وہ 8ویں کا امتحان بھی نہ دے سکی اور بستر پر گر گئی۔ جن دنوں ہمارا 8ویں کا نتیجہ آیا، ایک ایسا منحوس دن ہماری زندگی میں آیا جس کو کبھی فراموش نہ کر سکوں گی۔ میں اپنے پاس ہونے کی خوشی منا رہی تھی
کہ در پر دستک ہوئی۔ شام کے 7 بجے تھے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ لائبہ ساری حسرتیں دل میں لیے اس دنیا سے جا چکی ہے۔ کیا بتاؤں اس خبر سے ہم کو کتنا صدمہ ہوا۔ آج اپنی بے حسی خون کے آنسو رلانے لگی کہ کیوں اپنی دوست کی بر وقت خبر نہ لی، جبکہ وہ مفلسی کے جہنم میں سلگ رہی تھی، اور اسکول میں ہم اس کی بات بھی لاپرواہی سے سنتے تھے۔ جس دن اس نے اسکول کو خیر آباد کہا، اس پر ایک ٹیچر نے کلاس کی لڑکیوں کے سامنے کہہ دیا، لائبہ تم اسی رضیہ کی بیٹی ہونا جو فلاں اسکول میں میڈ ہے، اگر چاہے تو یہاں بھی میڈ ہو سکتی ہے، جگہ خالی ہے، یہاں تنخواہ زیادہ ملے گی، اپنی امی کو بتا دینا، چاہے تو آ کر مجھ سے مل لیں۔ بس یہ اس کے اسکول کا آخری دن تھا۔ اس کی عزت نفس کو ایسی چوٹ لگی کہ پھر اس نے ہمارا سامنا نہ کیا اور نہ اسکول آئی، کیونکہ ہم جماعت لڑکیاں اسے اسکول آیا کی بیٹی کہہ کر جو سلوک کرتی وہ سہ نہ پاتی۔ اب تک یہ بات سب سے چھپی ہوئی تھی، جو ٹیچر کی وجہ سے کھل گئی۔ آج اسے دنیا سے رخصت ہوئے 10 برس بیت چکے ہیں، لیکن جب کبھی اس کا معصوم سا مظلوم چہرہ یاد آتا ہے، دل بجھ جاتا ہے، جی چاہتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے اڑ کر اس کے پاس چلی جاؤں اور گلے سے لگا لوں۔ وہ بڑی صابر تھی، شاید کہ خدا کو اسی لیے پسند آ گئی اور اپنے پاس بلا لیا۔ سنا ہے خدا اپنے پیاروں کو جلد اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ آج ان کے گھر سے غربت دور ہو چکی ہے، اس کے بھائی کی شادی کھاتے پیتے گھرانے میں ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپنا بڑا اور اچھا گھر تعمیر کرا لیا ہے۔ کاش میری یہ پیاری دوست اپنا یہ نیا اور بڑا گھر دیکھ سکتی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اے کاش کوئی ہمارے ملک سے غربت کے بڑھتے سیلاب کے اسباب ختم کر دے اور بچے بچوں سے مزدوری کرانے کی بجائے ان پر اچھی تعلیم کے در کھول دیے جائیں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔